أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من، آج اکتوبر 1971 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 92 سے ہوتا ہے 6/92۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم مختلف مقامات پر جہاں کوئی بڑا اہم سنگ میر آتا ہے، مذہب اور دین میں نمایاں طور پر فرق کر کے دکھاتا جاتا ہے۔ معاف فرمائیے۔ اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ آج جس آیہ جلیلہ سے درس کا آغاز ہوتا ہے اس میں بھی یہی نمایاں بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ مذہب میں خدا کا تصور یہ دیا جاتا ہے کہ وہ یا اس کے انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کچھ مافوق الفطرت طریقے سے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا، کوئی ربط و ضابطہ نہیں ہوتا، کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ کی صورت نہیں ہوتی۔ بس کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صاحب بس وہ اللہ نے ایسا کر دیا، ہمیں تو صاحب معلوم ہی نہیں کچھ، تو اس کا کیا ہے صاحب، وہ بس جس طرح سے چاہے وہ کر دیتا ہے۔ خدا کے متعلق تصور ہی یہ ہے۔ خدا کے متعلق ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کائنات کی ابتدا اس نے کی، اس کو کریٹ کیا، اس کے لیے قوانین بنائے، وہ قوانین کو اپنی قوت سے چلاتا ہے، اپنے اختیار و ارادہ اور مشیت سے، یہ سب کچھ سرگرم عمل ہے۔ یہ چیزیں واقعی ایسی ہیں جن کے لیے یہ اصطلاحیں جو ہمارے ہاں ہیں سپر نیچرل، سپرا فزیکل، ماورائے فطرت، طبیعی قوانین سے بلند، مقدم یہ اصطلاحیں ہی نہیں استعمال کرنی چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ قوانین فطرت سے پہلے یہ وہ دور ہے جب ابھی قوانین فطرت کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ دور ہے کہ جس میں وہ بدیع السماوات والارض ہے، فاطر السماوات والارض ہے، اس کائنات کو وہ عدم سے وجود میں لایا ہے۔ تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ کوئی قاعدہ قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جیسا میں نے عرض کیا ہے، اس کو سمجھنا یوں چاہیے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی اس نے قوانین فطرت متعین ہی نہیں کیے تھے۔ اس دور میں وہ عالم امر کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں اس کی مشیت کا فرما ہوتی، اذا ارادہ شیء یقول لہ کن فیکون، یہ وہاں کی بات ہے کہ اس نے ایک شے کا ارادہ کیا، اس کے علم میں ایک چیز آئی، اس کی اسکیم ایک ہوئی اور وہ عدم سے وجود میں آ گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کوئی قاعدہ اور قانون ہو نہیں سکتا، لیکن جب یہ چیز ہو گئی، کائنات کی تخلیق ہو گئی اور اس کے لیے اس نے قوانین مقرر کر دیے، تو پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا،
اب ان قوانین میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اب جہاں تک انسانی دنیا کا تعلق ہوا یا انسان کے علم کا تعلق ہوا یا ہمارا خدا کے ساتھ جو رابطہ ہوا وہ اس کی اس سنت کی روح سے ہوا، ان قوانین کی روح سے ہوا کہ جن میں اس نے خود کہا کہ میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ تبدیلی کر سکنا اور بات ہے، اس کا تو ہر وقت اسے اختیار ہے، قادر مطلق ہے۔ کسی چیز کا اختیار ہونا اور بھی بات ہے اور اس اختیار کو ایکسرسائز کرنا اور بات ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے نہیں، اور اس نے کہا کہ ہم اپنے وعدہ خلافی کبھی نہیں کیا کرتے۔ من اصدق من اللہ قولا، خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ اس نے کہا ہم خلاف نہیں کریں گے اس کے، وہ خلاف نہیں کرے گا اس کے۔ میں نے عرض کیا کہ مذہب کی دنیا میں خدا کا تصور ہی وہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ جو نہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ اس کے لیے قاعدہ قانون مقرر ہوتا ہے۔ جہاں ہمارے قاعدے اور قانون کی باتیں فیل ہو جاتی ہیں تو اس کی طرف سے کوئی چیز ایسے نمودار ہو جاتی ہے، وہ یہ چیز کر دیتا ہے۔ مذہب کی دنیا خدا کا یہی تصور دیتی ہے، دین میں خدا کا یہ تصور نہیں ہے۔ اور اس آیا جلیلہ میں، اور یہ آیت 2-3 مقامات پر اور بھی آئی ہے، یہی الفاظ اسے جو اس حقیقت کے بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ بجائے خیش بڑا ہی خود ایک اعجازی کیفیت لیے ہوئے میں کہوں گا، کیونکہ اس چیز پہ جب بھی غور کیا جائے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بات خود جس انداز سے کہی گئی ہے وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بات پیچھے سے یہ آ رہی تھی کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن پوری انسانیت کے لیے ایک ضابطۂ ہدایت ہے۔ اے رسول، اگر یہ تمہاری مخالف قوم جو ہے، سامنے کی مخاطب قوم، اگر اس کو یہ ایکسپٹ نہیں بھی کرتی تو اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ انہی کے لیے نہیں تھا، انہی کے لیے نہیں ہے، یہ تو اب پوری نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے ذکر للعالمین ہے۔ اس لیے اگر یہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، نہ کریں گے تو قوانین فطرت کی طرح بکھرا ہوا ہے کائنات میں، جو قوم چاہے گی اس کو ایکسپٹ کر دے گی، جو قوم بھی اس کے مطابق اپنی زندگی کو متشکل کر لے گی، اس کے نتائج اس کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس میں سوال ہی نہیں کہ فلاں قوم اس کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ایک بات یہ تھی کہ یہ جو ضابطہ خدا کی طرف سے دیا گیا، اب آتی ہے وہ اگلی آیت۔ آیت کے الفاظ ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے خدا کے متعلق صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا، اسے انہوں نے پہچانا ہی نہیں، اس کے متعلق صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا۔ قدر کے معنی پیمانے اندازے میل کے ہوتے ہیں، اسے صحیح پیمانے سے ماپے ہی نہیں، اس کے متعلق صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا لوگوں نے۔ تو اب نظر آتا ہے کہ آگے بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے، جس طرح سے چاہے کسی چیز کو بنا سکتا ہے، یہ ان کا کیا اندازہ وہ اپنے انسانوں کے اوپر خدا کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ خدا کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اس کے بعد کوئی چیز فوق الفطرت سی، محیر العقول سی ایسی بات آنی چاہیے کہ جو عام طور پہ ذہنوں میں نہ آ سکتی ہو، تو پھر کہا جائے گا کہ انہوں نے خدا کا اندازہ ہی نہیں لگایا، خدا کو بھی یہ کچھ اپنے ہی ایسا سمجھ رہے ہیں۔ ہے نا عزیزان من، یہی ذہن میں آتا کہ اس کے بعد یہ ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ انہیں میرا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بھی اپنے جیسا عام لوگوں جیسا سمجھ رکھا ہے، میرے متعلق ان کا صحیح اندازہ نہیں ابھی ہوا۔ یعنی جو کچھ ان کا ذہن میں ہے وہ اس سے بالکل الگ تھلگ ایک چیز ہوگی۔
تو کہا یہ کہ انہوں نے خدا کے متعلق صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا. انہوں نے نہیں لگایا. انہوں نے اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یعنی یہ جو اس بات کو جذب کر رہے ہیں کہ کیا خدا ایک عام انسان کے اوپر اپنی نظر کرے گا، یعنی یہ کہنے والے، یعنی انہیں تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ صاحب یہ عام انسان کس طرح سے کہ ایک رسول بن جائے. تو وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خدا وہ خدا ہو سکتا ہے کہ جس کا رسول عام انسانوں جیسا ہو ہی نہ. خدا خود ایسا کہ جو انسان کے عقل و ذہن و فہم و قیاس میں نہ آ سکے، اور اس کا رسول بھی کچھ عام انسانوں سے الگ تھلگ کچھ سپر نیچرل قسم کا ہونا چاہیے. کہا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی ایسا تصور کرنے والے، ذہن میں یہ رکھنے والے کہ خدا کو کچھ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنا رسول عجوبے کی قسم کا بھیجے. کہا انہوں نے خدا کے متعلق صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا. دنیا کے ہر مذہب میں انہوں نے، جسے انہوں نے خدا کا رسول کہا یا مذہب کا بانی کہا، اس سے ہر مذہب میں سپر ہیومن قرار دیا، اسے فوق البشر قرار دیا، اسے عام انسانوں جیسا نہیں، عام انسانوں سے الگ تھا. کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے نا، خدا بھی ایسا کہ جو ذہن انسانی اور فطرت کے قوانین سے منزہ ہو، اور اس کا بھیجا ہوا رسول اس کی طرف سے جو لاتا ہے یہ پیغام، وہ بھی ایسا ہونا چاہیے، عام انسانوں جیسا ہونا ہی نہیں چاہیے. کہا کہ یہ تصور کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے خدا کے متعلق صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا. خدا کے متعلق صحیح اندازہ اب یہ ہے کہ وہ تمہاری دنیا میں انہی قاعدے اور قوانین کے مطابق سب کچھ کرتا ہے جو اس نے تمہیں دے دیے ہیں. اب کوئی چیز نہ خلاف فطرت ہوگی نہ فوق البشر ہوگی. یہ خدا کے متعلق صحیح اندازہ ہوا تھا. دیکھتے ہیں آپ کہ مذہب کی دنیا کے تصورات کو بنیادوں سے اکھیڑ کے رکھ دیں. خدا کے متعلق صحیح اندازہ یہ ہے کہ اب جو یہاں کرے گا، جو کچھ کرتا ہے وہ ان قوانین کے مطابق کرتا ہے جو اس نے اس کے لیے بنا دیے ہیں. یہ ہے خدا کے متعلق صحیح اندازہ. اور جو ہی یہ اندازہ ہوا کہ نہیں تھا، وہ قاعدے قانون کی پرواہ کوئی نہیں کرتا، اس کے خلاف جو کچھ جی میں آیا کرتا، کہتے ہیں کہ یہ خدا کے متعلق صحیح اندازہ نہیں ہے. دیکھا آپ نے خدا کا تصور کیا دیا جا رہا ہے قرآن میں. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ وہ تصور جو اس کا تعلق ہم سے ہے. کائنات کو وہ وجود میں لایا، عدم سے وجود میں لایا، قوانین اسے متعین کیے. وہ چیزیں تو ایسی ہیں جو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ قوانین فطرت اور کارگاہ کائنات سے پہلے کی بات ہے. یہ کچھ کرنے کے بعد یہاں وہ ہر شے اس قانون کے مطابق کرتا ہے جو اس نے متعین کر دی. اب یہ تصور کے خدا ان قوانین سے الگ ہٹ کے کوئی چیز سپر نیچرل، فوق الفطرت، فوق البشر رسولوں کو بھیجتا ہے، یہ خدا کے متعلق صحیح اندازہ نہیں ہے. ما قدر اللہ حق قدر ہی اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. تو وہ ہمارے جیسا ایک انسان تھا، اس کو اپنا رسول بنا رہا ہے. جسے اس بات پہ تعجب آ رہا ہے وہ خدا کے متعلق صحیح اندازہ ہی نہیں کر رہا. قرآن کا دیا ہوا جو تصور ہے خدا کا، اس خدا کا صحیح تصور، صحیح اندازہ یہ ہے کہ اب وہ اس کائنات میں جس کا تعلق ہم سے ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ کرے گا، وہ ان قوانین کے مطابق کرے گا. نتھنگ سپر نیچرل جسے ہم کہتے ہیں. اسی سورہ انعام میں ذرا آگے چل کر ایک آیت آتی ہے، شاید وہ آج کے درس میں ہی آ جائے، لیکن چونکہ اس کا تعلق اس موضوع سے ہے اس لیے میں یہاں بھی اسے دوہرا دیتا ہوں. یہی جو تھی ما قدر اللہ حق قدر ہی، اپنی واردات بیان کرتا ہوں. اس پہ جب میں نے اس انداز سے غور کیا کہ یہ عجیب و غریب چیز ہے
کہ خدا کے متعلق یہ اندازہ کہ وہ فوق الفطرت چیزیں کچھ کرتا ہے، یہ خدا کے متعلق صحیح اندازہ نہیں ہے۔ معاف رکھیے گا، وہ ابھی اثر جو ہے عدالت کا گیا نہیں، بار بار کھانسی اٹھتی ہے، جی تو نہیں چاہتا لیکن اس سے تو دم گھٹ جائے گا۔ یہ جب ذہن میں نے سوچا، اور میں گزارش کروں کہ یہ وہ مقامات ہیں جن پہ شاید برسوں سوچنا پڑا تھا کہ قرآن بات کیا کہہ گیا ہے۔ اس سے آگے یہ جو آیت آئی، اس آیت کے اوپر جب میں آیا ہوں تو وہ عجیب و غریب چیز تھی جو سامنے آئی۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، بات ذرا مشکل سی ہے، میں اس لیے دہرائے چلا جا رہا ہوں کہ اس دنیا میں جو انسانوں کی دنیا ہے، اس میں خدا کا صحیح تصور یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز وہ خلاف فطرت نہیں کرتا۔ فطرت کے معنی ہے وہ قوانین جو خود اس نے اس کائنات اور انسانوں کی دنیا کے لیے متعین کیے ہیں۔ خدا کا صحیح تصور یہ ہے کہ وہ اب ان کے خلاف کچھ نہیں یہاں کرتا۔ اس نے کہا یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب رسول یہ عام انسانوں جیسا اس نے رسول کیوں بھیج دیا، کچھ فوق البشر اور فوق الفطرت ہونا چاہیے تھا۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، وہ خدا کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کر رہے، وہ کچھ عجوبہ سے سمجھ رہے ہیں اپنے ذہن میں۔ اب عجوبے والی بات نہیں ہے، یہ ہے نا جو مسلمہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس پہ غور کرتے ہوئے ذرا ہی میں آگے بڑھا تو یہ آیت سامنے آئی، عجیب آیت ہے عزیزان۔ دیکھیے دو ٹکڑے اس نے کس طرح سے ملائے ہیں۔ آیت ہے 102 اسی سورہ انعام کی، نسخے سامنے ہے تو نکالیے گا، بڑے عجیب الفاظ آئے ہیں۔ کہا کہ اس کے جسے تم کہتے ہو فوق الفطرت ہونا، کہتا فوق الفطرت تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے۔ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں تمہارا ذہن عاجز آ جائے، تھنک نہ کر سکے۔ کس چیز کو نہیں تھنک کر سکتا؟ آواز کائنات۔ یہ کائنات کس طرح سے وجود میں آ گئی؟ عجز ایسے نہیں انسانی کا، کچھ نہیں اس کے متعلق انسان سوچ سکتا۔ ہاں خدا کے متعلق تو یہ تصور ہے کہ بدیع السماوات والارض، وہ اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ بدیع کے یہ معنی ہوتے ہیں، یعنی یہاں آپ دیکھیے خدا کا تصور برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم جو کہہ گیا ہے سادی۔ سبحان اللہ تعالی اما یصفون، جو کچھ بھی تم اس کے متعلق انسانی ذہن کی روح سے کہو وہ اس سے بلند، اس سے دور ہے وہ۔ دیکھا آپ نے کہ یہ کیا چیز کہی، بدیع السماوات والارض، ذہن انسانی بدعات کو ذہن میں لا ہی نہیں سکتا صاحب کہ کوئی شے عدم سے وجود میں کیسے آ سکتی ہے ہی نہیں وجود میں آ رہی۔ یعنی بہت پیچھے لے گئے ہیں ہمارے ہاں کہ یہ سائنٹسٹ فزسٹ، آج تو یہ انہوں نے میٹر کو، یہ جو سالڈ ٹھوس ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اس کو بہت لے گئے ہیں پیچھے، تو ایٹم تک لے گئے ہیں، ایٹامک انرجی تک لے گئے ہیں۔ بہرحال انرجی تک ہی صحیح، کسی شے کا وجود تو ہے، اور یہ کہیں ہیں کہ صاحب وہاں سے یہ چیز جو آ گئی بہت اچھا سا ہے، یہ چیز تو ہو گئی۔ وہ انرجی کے متعلق جب پوچھا جائے کہ صاحب وہ کہاں سے آ گئی، ذہن انسانی عاجز آ جاتا ہے یہاں۔ ذہن انسانی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی شاید ہم سے نتھنگنیس سے وجود میں آ سکتی ہے۔ وہ کہتا خدا کے متعلق تو یہ کہتی ہے بدیع السماوات والارض۔ یہ آیت کے پہلے 3 لفظ ہیں۔ اب آگے چلیے، بڑی عجیب آیت۔ کہتا اب آئی انسانوں کی دنیا۔ انسانوں کی دنیا میں عقیدہ انہوں نے یہ رکھا ہے، عیسائیت کے عقیدے کے متعلق ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے، ابن اللہ، خدا کا بیٹا ہے۔ صاحب جس خدا کی یہ تعریف ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے،
وہ اپنے ہاں بیٹا اس کا کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ یعنی کون سی چیز اس میں محال ہے، ناممکن ہے، وہ اتنی بڑی ناممکن تو اس نے ممکن بنا دی، کائنات کو عدم سے وجود میں لے آیا۔ تو اتنی سی بات کہ اس کا ایک بیٹا ہے، کون سا یہ امر محال ہے اس خدا کے لیے جو پھر بدیع السماوات والارض پہلے کہاں ہے؟ بڑی عجیب چیز ہے کہ خدا تو یہ ہے لیکن اب اگلا عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ صاحب اس کے بیٹا ہے، کہا کہ یہ بیٹے والا تصور جو ہے اب یہ آ گیا فطرت کے قوانین کے دائرے کے اندر، اور اس کے لیے خدا نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، اور قانون یہ ہے کہ یہ میاں بیوی یا مرد اور عورت کے اختلاط سے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، کائنات تو عدم سے وجود میں آ سکتی ہے، لیکن اب جو کائنات کے قانون ہے اس میں یہ ہے کہ بیٹا یا بچہ جو پیدا ہوگا وہ مرد اور عورت کے نر اور مادہ کے اختلاط سے پیدا ہوگا، یہ ہے اس کا قانون۔ عزیزان من سنی اور وجد میں آ جائیے، کہا کہ بدیع السماوات والارض بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ اس کے ہاں بیٹا ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ، جس کی بیوی نہیں ہے اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر، بدیع السماوات والارض، ساری کائنات کو بغیر کسی قاعدے اور قانون کی پابندی کے عدم سے وجود میں تو وہ لے آ رہا ہے، وہ تو ہے، لیکن جب اس نے بچہ پیدا ہونے کے لیے ایک قانون بنایا ہے تو اپنے آپ کو اس قانون کا پابند کہہ رہا ہے، کہتا ہے میرے بیوی نہیں ہے بچہ کیسے ہوگا؟ تو ہم کہیں گے اتنی بڑی کائنات کو تو وجود میں لے آیا بغیر کسی پہلے میٹیریل مادے کے، کچھ بھی نہیں تھا تو لے آیا، اور یہاں آگے آنے کے بعد کہاں یہاں پھر ہمارے قانون کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور اس قانون کی دنیا میں ہم بھی اپنے آپ کو اس قانون سے ماورا نہیں تصور کرتے۔ اللہ اکبر، بیٹا اس کے ہاں میرے ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میرے ہاں نہیں۔ یہ ہیں عزیزان من مقامات قرآن کے، جہاں نظر ہوتا ہے کہ قرآن ہے۔ یہ دو دنیایں کس طرح سے الگ کر رہا ہے۔ ایک آیت بدیع السماوات والارض، یہ تصور بھی خدا کا، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا نا کہ اس کے لیے اصطلاح خلاف فطرت نہ کہیے، ماورائے فطرت نہ کہیے، بلکہ یہ کہ فطرت کی ابتدا سے پہلا دور، جب ہنوز فطرت ہی وجود میں نہیں آئی تھی، اس کے قوانین وجود میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلا دور، اسی لیے اس نے عالم امر اور عالم خلق دو الگ دائرے بنائے۔ عالم امر وہ دائرہ ہے جہاں خلق سے پہلے سب کچھ ہوتا ہے، وہاں یہ قاعدے قانون نہیں۔ اذا اراد بشیء ان یقول له کن فیکون، ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، تو کیا اس طرح سے بیٹا نہیں ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا اس کا تعلق وہاں سے نہیں ہے۔ یہ جو آگے اب تولید کا سلسلہ ہے وہ تو ابتدا تھا، وہ فاتح تھا، وہ بدیع السماوات تھا۔ اب جہاں یہ سلسلہ تولید کا شروع ہوا اس کے لیے قانون مقرر ہوا۔ قانون یہ مقرر ہوا کہ میاں کے لیے بیوی ہونی ضروری ہے بچے کے لیے پیدا کرنے کے لیے، کہتا ہے خواہ خدا ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی یہ قانون ضروری ہے۔ میرے اللہ، یہ ہے خدا جو قرآن پیش کرتا ہے۔ عزیزان من دیکھتے ہیں آپ کے گلے سے لگا لینے کو، ماتھے چون لینے کو جی چاہتا ہے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنے واسطے نظر۔ بدیع السماوات والارض ٹھیک ہے ہاں، لیکن جب قانون بنا دیا کہ بچے کے لیے مرد اور عورت کے اختلاط کی ضرورت ہے، اس سے ہم بھی ماورا نہیں ہو سکتے، اور جب تم یہ مانتے ہو کہ ہمارے بیوی نہیں ہے
پھر کیسے یہ تم مان سکتے ہو کہ ہمارے ہاں بیٹا ہو سکتا ہے؟ وہ خلق کل شیء، پھر آگے چیز یہ امر اور خلق میں نے کہا ہے نا، دو چیزیں ہیں، اگرچہ استعمال تو یہ لفظ ہو سکتے ہیں کہ ایک یا دوسرے میں، لیکن عربی قاعدے کی روح سے بھی قرآن کی روح سے بھی بڑا لطیف فرق ہے اس کے اندر۔ امر تو وہ چیز ہوتی ہے جس میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ جو قاعدے اور قانون کے دور سے پہلے کی باتیں ہیں، اس سے بلند باتیں ہیں، اس سے ماورا باتیں ہیں، خدا کا ارادہ، خدا کا علم، وہاں کے قانون مشیت، عدم سے وجود میں اشیاء کا آنا، یہ ساری چیزیں وہاں کی ہیں، یہ اس کو امر کہا جاتا ہے۔ یہ جو خلق ہے خیل عام کا، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں صحیح پرپورشن، کسی چیز کا صحیح تناسب۔ یہ اخلاق جسے آپ کہتے ہیں، خلق جسے کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی مادہ ہے اس کا، بیلنس پرسنالٹی جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خلق عظیم۔ خلاقہ کے معنی ہی ہوتا ہے صحیح پرپورشن سے چیزوں کو جمع کرنا۔ اب ایک تو وہ شے ہے کہ جو عدم سے وجود میں آ گئی کائنات، اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یزید فی الخلق ما یشاء، یہ کائنات جو عدم سے وجود میں آئی ہے ایک فنشڈ اینڈ کمپلیٹ اینٹی نہیں ہے، پہلے ہی دن سے بالکل مکمل نہیں کر دی گئی کہ بس یہ جیسی بننی تھی بن گئی، نہ، اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اس میں امپروومنٹ ہوتی رہتی ہے، یہ حسین سے حسین تر بنتی چلی جاتی ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اس کے اندر اپنے قانون مشیت کے مطابق اضافی کرتا رہتا ہے۔ خلق یہ جو خلق میں اضافے ہیں وہ ہیں مختلف چیزوں کے اندر مختلف پرپورشن سے مختلف چیزوں کو اکٹھا کرنا اور ترکیب سے نو سے ایک نئی چیز پیدا کرنا۔ یہ انسان یہ چیز انسان بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدا نے بدیع اور فاطر تو صرف اپنے آپ کو کہا ہے، اور خالق کے متعلق کہا ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے، خالق اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی جو خلق ہے، پیدا کی ہوئی چیز جو وہ تخلیق کرتا ہے، وہ حسین ترین ہوتی ہے، اس کی پرپورشن صحیح ترین ہوتی ہے، وہ اتنا ہے۔ لیکن خالقین وہ کہتا ہے کہ اور بھی ہے، تو انسان بھی تو خالق ہے، روز نئی نئی چیزیں بناتا ہے، عدم سے وجود میں تو نہیں لا سکتا۔ جو چیزیں موجود ہیں ان میں الگ الگ ترتیب سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر یہ چیزیں کر کے، یہ روز سائنٹیفک چیزیں جو ایجادات جن کو آپ کہتے ہیں، ایک تو انکشافات ہوتے ہیں نا، ڈسکور کرتا ہے انسان لاز کو، وہ آلریڈی ہیں، وہاں موجود ہیں۔ ایک چیزیں ہیں جن کو ایجاد کرتا ہے، مختلف چیزیں کائنات کی جو پڑی ہوئی ہیں میٹر کی، ان میں نئی نئی ترتیبوں سے نئی نئی چیزیں بناتا چلا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان بھی خالق ہے، اس اعتبار سے خدا نے بھی اپنے آپ کو خالق کہا ہے۔ تو یہ خلقہ والی جو چیز ہے یہ تو قانون کے تابع آئے، اور وہ جو امرا والی چیز ہے جہاں بدیع السماوات والارض، وہ قوانین سے پہلے کا دور ہے۔ بدیع السماوات والارض کہا، ٹھیک ہے، جس دور میں ابھی ہم نے قاعدے قانون نہیں بنائے تھے اس دور کی بات یہ ہے کہ ہم عدم سے وجود میں لے آئے، اور جب ہم نے یہ نیا دور شروع کر دیا قاعدے اور قانون کا، میں کہتا ہوں جی مثال اندازہ فرمائیے، یعنی خدائی تھا یہ کہہ گئے ہم تو ضرورت ہی نہیں ہے کرتے، کہتے کہ اللہ میاں کی بیوی نہیں ہے اس لیے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ لیکن بات کیسی عجیب سمجھا گیا ہے کہ یہ قاعدہ ہم نے مقرر کر دیا جب کہ یہ میل اینڈ فیمیل کے جو زوجین ہیں ان کے اختلاط سے آگے یہ تخلیق ہوگی، ہم بھی اپنے آپ کو اس سے مستثنا اب نہیں قرار دیتے، اور جب تم اس کو مانتے ہو کہ ہماری بیوی نہیں ہے، یہ تصور آج تک نہیں انہوں نے بھی دیا۔ عیسائیوں نے جو ابن اللہ تو مانتے تھے لیکن خدا کی بیوی نہیں مانتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کو، یہ بھی
تو وہ کہا کہ یہ تو سوال ہی جب اس کی بیوی نہیں ہے تو پھر لڑکے کا بچے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. خلق کل شیء. اب تو جو چیز بھی یہاں پیدا ہو رہی ہے وہ تو قانون تخلیق کے مطابق ہو رہی ہے, قانون تولید کے مطابق ہو رہی ہے. لم یلد ولم یولد, یہ ہے اب اس کی صفت. اوریجنلی وہ بھی کسی تولید کے فائدے سے وجود میں نہیں آیا. اب اس کے بعد وہ جو کچھ آگے کر رہا ہے عمل تخلیق ضرور ہے, عمل تولید نہیں ہے وہاں آگے جو کچھ ہو رہا ہے. خلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. معلوم ہے آگے کیا کہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب جسے تم اللہ کہتے تھے. یہ ایک طرف بدیع السماوات والارض, جیسا میں نے کہا ہے کہ خیال و قیاس و گمان و وہم سے بالا تر کوئی قاعدہ قانون نہیں جس کے اندر وہ آتا, وہ اوریجنیٹ کرنے والا. اور اس کے بعد جب یہ چیز اس نے کر دی اور مقرر کر دی تو اس کے بعد پابند اتنا ہے کہ وہ بتاتا یہ ہے کہ کائنات کو تو ہم وجود میں لائے تھے, اب ایک بیٹا نہیں ہم اپنے یہاں پیدا کرتے, اس لیے کہ اس کے لیے ہم نے ایک آدم کر دیا. اور ضمن یہ بھی دیکھیے کہ جب یہ قاعدہ ہے کہ بیوی یا عورت کے بغیر مرد بچہ نہیں پیدا کر سکتا, تو مرد کے بغیر عورت بھی تو نہیں کر سکتی نا. حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق بات صاف ہو جاتی ہے. یہ بات دوسری جگہ آئے گی, بات میں یہاں یہ کر رہا تھا. وہ کہتا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی, انہوں نے خدا کے متعلق صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا. جو ہر وقت ذہن میں یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے اب جو کچھ یہاں ہوگا بالکل عجوبہ ہوگا, شوبدہ ہوگا, چیز نہ ہوگی, نہ کوئی قاعدہ ہوگا, نہ کوئی قانون ہوگا. یہی ہے نا تصور عزیزان من خدا کے متعلق ہمارا. جہاں قاعدے قانون کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوتی اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب خدا کچھ اس طرح سے کرے گا کہ اس میں قاعدہ قانون والی بات نہیں کچھ ہوگی. وہ سارے اللہ والوں کچھ ہو گیا, سارے اللہ والوں. یعنی یہ چیز نظر آئے کہ قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہوئی, وہ اللہ والوں کچھ ہو جاتی ہے. وہ بہتر ہوا ہے جی, وہ جو جی چاہے کرے میں تو پتہ ما قدر اللہ کا قدر. عزیزان من, دنیا کے کسی مذہب میں خدا کے متعلق یہ تصور آپ کو مل رہا ہے؟ دنیا کا کوئی مذہب بھی ہے جس نے اپنے بانی کو مافوق البشر نہیں قرار دیا. اور یہ چیز کہی کہ یہ کہنے والے کہ صاحب یہ مافوق البشر ہونا چاہیے, رسول ہے, خدا کا رسول ہے. کہا خدا کے متعلق انہوں نے صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا. یہ سمجھتے یہ ہے کہ بس اس کی طرف سے جو کچھ ہونا چاہیے بس وہ کچھ عجوبہ ہونا چاہیے. ارے بابا کچھ نہیں. ہم نے قاعدے قوانین اپنے بنائے, ہم خود ان کی پابندی کرتے ہیں. کتب علی نفسہ, اس نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے. یہ ہمارا رسول بشر, اور اسی لیے اس رسول سے وہ بار 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 کہلواتا چلا جاتا, قل انما انا بشر مثلکم. عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ انما کیا معنی ہے, حسر اس کو کہتے ہیں. یعنی یہ ہے چیز, اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از, کہ میں ایک انسان. اتنا ہی نہیں چلوایا, مثلکم, وہ تمہارے ہی جیسا انسان, مگر کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. وہ تو یا اسے خدا کا اوتار بنائیں گے یا خود خدا بنائیں گے. مافوق البشر تو ضرور بنائیں گے, اور پھر وہ جو معجزات اس سے سرزد ہوتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے, فوق البشر تو وہ خود ہی ہو گیا. جب اس سے اس قسم کے فوق الفطر چیزیں سرزد ہونی شروع ہو گئی, فوق البشر تو ہوا. تو کہا ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ خدا ایسا ہونا چاہیے, ہر روز اچنبے کرتا چلا جائے. اس کا رسول ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت وہاں سے عجوبے کی چیزیں ہونی چاہیے. اور جب یہ صورت ہے کہ خدا اس کے خلاف نہیں کرتا, رسول بھی نہیں جیسا ایک انسان ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کچھ اس ٹائپ کا خدا تو ہمارا جچتا نہیں ہے.
کچھ اس ٹائپ کا ہونا چاہیے. ما قدر اللہ حق قدر. خدا کے متعلق صحیح اندازہ ہی انہوں نے نہیں لگایا. جبکہ اس بات پہ تعجب و اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رسول عام انسانوں جیسا رسول کیوں ہے؟ اسے تو کچھ فوق الفطر ہونا چاہیے. خدا کے متعلق صحیح اندازہ ہی انہوں نے نہیں لگایا. اعتراض یہودیوں کی طرف سے. اعتراض کا جواب ان کو دیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہودی جو کچھ بھی وہ پیش کریں، بہرحال ان کے متعلق ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ سپر ہیومن. عیسائیوں کا عقیدہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ فوق البشر. یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا ان کے متعلق. کہا کل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس. کہا یہی صورت ہے تو ذرا تم یہ بتاؤ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو تم یہ کہتے ہو نا کہ وہ بہرحال ایک انسان تھا، اس کی طرف جو وہ کتاب نازل ہوئی تھی اس کے متعلق ان کا بھی عقیدہ تھا کہ خدا کی طرف سے. کہا اسے تو تم یہ مانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، ان کی طرف خدا کی طرف سے ان پر کتاب نازل ہوئی، اور اسی طرح سے اگر آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک انسان ہے، ان پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تو کہتے ہو یہ تم اعتراض کرتے ہو کہ نہیں صاحب اسے فوق البشر ہونا چاہیے، اسے بھی تو فوق البشر ہونا چاہیے. لیکن مذہب میں پہنچ کے تو آپ لاکھ کہتے رہے بشرم مثلکم، وہ تو اس کو جھوٹا اور اچنبا بنا دیتے ہیں. آپ کے روز باتیں اس کی ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے. آپ غور فرماتے ہیں کس بات کے خلاف جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کے متعلق تمہارا اندازہ غلط ہے جو یہ کہتے ہو کہ بشر نہیں تھے. اسے جھوٹا بنانا چاہتے ہو تم، بس ایسا خدا جچتا ہے تمہیں. اور پھر یہ ساری معجزات کی دنیا سے ہر بات خلاف فطرت. ہمارا بھی تو اپنا تصور، جہاں کوئی کام اٹک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، کوئی چیز ذہن نہیں فیصلہ کر سکتا، قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہوتی، وہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہی اب کچھ خدا ہی کر دے تو کر دے، اور خدا نے ہی ایسا کیا. وہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان رسولوں کی زندگی میں بھی جہاں ایسا کوئی مقام آ جاتا ہے جہاں آ کے کوئی اڑوتی پڑ جاتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ عام حالات قاعدے قانون کے مطابق ذہن میں تمہارے نہیں آتا کہ یہ کیسے مسئلہ صاف ہوگا، تو وہاں تم لے آتے ہو کہ صاحب وہ چیز جو تھی خلاف فطرت ہو گئی. ذہن میں پہلے تصور کر لیا کہ سامنے سمندر آ گیا، پیچھے سے آگے فرعون کا لشکر، اور اس کے بعد کیا قوم نے کہا کہ مرے، بس سیدھی سی بات ہے. یعنی اب وہ موسیٰ یا وہ پیغمبر جو تھا اب وہ بشر نہیں رہا. اس نے سمندر کو ٹچ کیا اور سمندر پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا اور بیچ میں سے یہ سارے گزر گئے. یعنی آیا نا وہ مقام جہاں تمہارے ذہن نے فیصلہ کیا کہ اب عقل و فکر کی روح سے، قاعدے قانون کی روح سے تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اب کوئی چیز خلاف فطرت ہونی چاہیے. بنائے ان مقامات کے اوپر لوگ. سائرین کی رسیاں جو ہے وہ ساتھ بن کے دکھائی دے رہی ہیں، اور وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں صاحب یہاں تو شکست ہو رہی ہے. ہم قاعدے کی روح سے ڈال دیا ایک ایسا، اور اس نے اجدہا بن کے نکل لیا ہم سب کو. متعجب نہ ہو جی عزیزان من کہ قرآن میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. جب یہ چیزیں آئیں گی تو آپ دیکھیں گے قرآن میں کیا آیا ہوا ہے. یہ وہ ہے جو ہمارے ذہن کا پیدا کردہ قرآن ہے. جو خدا کا نازل کردہ قرآن سامنے آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا چیزیں. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ خدا اور اس کے رسولوں کو اس قسم کا جس قسم کا ہمارا ذہن چاہتا ہے. ہم عام حضرت صاحب جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو عام بشر نہیں مانتے، ان سے بلند لے جاتی ہیں، اور پھر خدا کا رسول اور پھر خدا صاحب جو چاہے وہ کرے.
ما قدر اللہ حق کا قدر، بڑی عظیم چیز عزیزان مان، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ارے ایک عام انسان، کہا بتاؤ تو صحیح، اسے مانتے ہو نا؟ ایک انسان تھا موسیٰ، اس پہ نازل ہوئی تھی کتاب تمہاری، اب الگ بات ہے کہ اس کے بعد تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے اس کے بعد کیا یہ نہیں کہ ہمیں کوئی چاو آتا ہے کہ ہر 200-400 سال کے بعد نیا رسول بھیج دیتے ہیں، ایک نئی کتاب بھیج دیتے ہیں، ایک نیا ایڈیشن شائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کوئی یہ معاف رکھیے گا، کتب فروشی کا بزنس نہیں ہے کہ یہ کچھ ہم کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ تم اس کتاب کو اصلی شکل کے اندر رہنے نہیں دیا تم نے اس کو، اور یہاں جو بات کہی ہے صاحب بڑی عجیب و غریب کی، تم نے اس کو ورق کر دیا۔ ایک جگہ مجلد کتاب ورقوں کے انداز سے رکھی ہو تو وہ غلط ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ آپ چھپا لیں اور کچھ اس میں سے ظاہر کریں، یہ محسوس مثال ہے ورق کرنے کی، اور اگر اس کے ورق ہو گئے ہوئے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ورق جو ہے وہ چھپا دیے جائے، ضائع ہو جائے، کچھ رکھ دیے جائے، یہ معنی ہے اس کے۔ پھر کیا تم نے یہ کہ کچھ حصہ اس کتاب کا جو تمہارے مفاد کے خلاف جاتا تھا اس کو چھپا لیا، جو حصہ اپنے مفاد کے مطابق تھا اس کو رہنے دیا، کتاب اپنی مکمل شکل میں نہ رہی، اس لیے ہمیں پھر ایک مکمل شکل میں وہی جو تھی اپنی بھیجنی پڑی۔ مسلمان خوش ہے کہ یہودیوں کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ مجبور پھنسا ہوا ہے کہ اس کی جو کتاب ہے قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لے لیا ہے۔ بڑا جھج پڑتا ہے مسلمان اس سے، یہ جو اس نے کہہ دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کے موافق، بڑا جھج پڑتا ہے، چور بڑا جھج پڑتا ہے اگر اس کو پتا ہو کہ چوکیدار ہر وقت کھڑا، وہ چاہتا ہے کہ کبھی ادھر ادھر ہو، کسی وقت سو ہی جائے تو موقع مل جاتا ہے نا، تو اس قسم کے چوکیدار سے تو چور بڑا جھج پڑتا ہے۔ حفاظت کا ذمہ خدا نے لے لیا، اب یہ تو اس میں ہو نہیں سکتا، ورق تو ایک طرف رہا، اس کا ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارا بھی تو آخر ہاتھ اٹھتا ہے، گریب آتا ہے، ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ عقیدہ وضع کر لیا کہ یہ قرآن جو ہے اس کی سینکڑوں آیات جو ہیں تو صحیح اس کے اندر منسوخ ہو گئی ہوئی، عزیزان من یہ وہی چیز نہیں، اس سے بھی بدتر تو ہو سکتا تھا کہ کوئی محقق، کوئی ریسرچ اسکالر کہیں سے وہ کوئی تورات کا پرانا نسخہ لے آئے اور کہہ دے کہ اس میں یہ ہے، جیسے کہ وہ سکرولز نکلے ہیں اب ڈیڈ سی کے، ہسٹری یہ کچھ کر دیتی ہے، وہ لے آئے، انہوں نے کہا تمہارا ستیہ ناش، تم نے کیا کر دیا اس میں، سکرولز لے آئے، اور آپ کو پتا ہے ان سکرولز کے متعلق کیا کیا، یعنی وہ جب پہلے نکلی ہے بات تو وہ وہاں کچھ ریسرچ کرنے والے تھے یہ امریکن، ان کے ہاتھ میں کوئی ایک دو وہ سراہیاں سی ہیں، وہ انہوں نے ان بچوں سے گدریوں سے لے لی، وہ تو وہاں پہنچی، اس کے بعد جب پوپ کو پتا چلا کہ کچھ اس قسم کی چیز ہے تو آپ کو شاید علم نہیں، وہاں جا کے انہوں نے پوری کھدائی کر کے جتنے وہ سکرول سے وہ سارے کے سارے پوپ خرید کے لے آیا ہوا ہے، اور آ کے اپنے اس تہ خانے کے اندر اس نے بند رکھے ہوئے ہیں، باہر نہیں آنے دیتا، تو خونا کثیرا چھپا کے رکھتے، وہ جتنے 2-4 نکل گئے ہیں وہی جو سامنے آئے ہیں، ان سے ہی عجیب و غریب ہسٹری آ رہی ہے سامنے اس دور کی کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ تو میں نے کہا ہے نا کہ اس طرح سے چھپانے سے تو یہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر یہ دھڑلہ ہو کہ صاحب ٹھیک ہے قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اپنی جگہ موجود ہے، ہم تو ایک رات میں پورا دوہرا دیتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں اس کو دہراتے ہیں صاحب، لیکن اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ منسوخ ہے، تلاوت تو اس کی ہو، احکام منسوخ ہے،
یہ تو اس تو ڈونا ہے تو خونا ہے، اس سے بھی بدتر چیز ہے. بیکار ہو گئی. بلیک مارکیٹ کرنے والے کیمسٹ سے جا کے کہیے کہ صاحب یہ دے دیجیے، اس کے ساتھ چھاپا بھی مار لیا جائے اور اس کے بعد وہ انجیکشن نکلائیں. انجیکشن جو نکلے اندر سے ڈبیاں، تو ان پہ لکھا ہوا ہو ڈیٹ آف ایکسپائری 30 اگست 1969، 30 اگست 1969 کو ایکسپائر ہو گیا تھا. یہ وہ بیکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد موجود ہے، بیکار ہے. بیکار ہی نہیں بلکہ خطرناک ہوتا ہے. انہوں نے اس کتاب عظیم کی ابتدا جس سے ہوئی تھی قریباً 500 آیات کے اوپر لکھ دیا ڈیٹ آف ایکسپائری پرانی. ختم ہو گیا ہے یہ. ٹھیک ہے جی، ڈبیا بھی ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ شیشی بھی ٹھیک ہے، اندر اس کے کنٹینٹس بھی موجود ہیں، لیکن وہ منسوخ ہو گئے، ڈیٹ آف ایکسپائری ہو گئی. رکھو ڈاکٹر صاحب اپنے یہاں یہ اسٹاک سارا انجیکشنوں کا، کہہ دو ان سے چھاپا مارنے والوں سے کہ مارنے چھاپا کر لو، کیا کرتے ہو. انسانی ذہن کے تحفہ ماجری بھی عجیب شے ہے صاحب. کیا کیا چیزیں یہ ڈیوائز کرتا رہتا ہے شیطان. یہ کیا آپ نے اس قرآن کے ساتھ، تم دونا ہوا تو خونا کر، حالانکہ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، حالانکہ ہم نے اس میں وہ کچھ تمہیں بتایا تھا جو نہ تمہیں معلوم تھا نہ تمہارے آباء و اجداد کو معلوم تھا. وہ تعلیم اس کے اندر تمہیں ہم نے دی تھی، تم نے اس کے ساتھ یہ کچھ کیا، ہم نے اس کے ساتھ یہ کچھ کیا. عزیزان پوچھا یہ گیا تھا کہ بتاؤ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ قُلِ اللَّهُ، کہو کہ اللہ نے ہی کی تھی. تو جب اس میں کوئی چیز عجوبے کی نہیں نظر آئی تھی تو اس میں یہ تم کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو کہ اس رسول کو کچھ فوق الفطرت کا ہونا چاہیے، اس کتاب کو بھی کچھ عجوبے سے بات ہونی چاہیے. کہا یہ چیز جو ہے اجتماع میں حجت کے لیے دلیل یہ ان کو دے، جواب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ کریں گے کیا؟ باتیں شروع کر دیں گے. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، تو پھر ان کی ان باتوں میں، مناظروں میں، مباحثوں میں چھوڑ دو ان کو کہ یہ کھیلتے رہیں اپنی ان داستانوں سے، ان کہانیوں سے. کیا بات ہے یلعبون. اور یلعبون بھی کیا لفظ ہے صاحب. یہ لعب کا یہ قوم تھی، تو اس کے لفظ ہے صاحب. یہ لعب کا یہ قوم تھی، تو اس قسم کے بچوں کی کھیل یہ لعب. آپ کو پتا لعب دہن ہوتا ہے، ایسے بچے جو میں لالا مار دیا ہوں. کہاں سے ملکی تم مطلب کسی گل کرنی ہے لالا مگر مصدق الذی بین یدیہ، اسی قاعدے کے مطابق یہ کتاب ہے خدا کی طرف سے جو ہر چیز قاعدے قانون کے مطابق. ایک انسان کی طرف جو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. البتہ کتاب کی کچھ خصوصیات ہیں. خصوصیات اور عزیزان دو لفظوں میں دیکھیے کیا کہہ گیا ہے. مبارک. اب ہمارے ہاں تو یہ لفظ ہے ہی ہے کہ کتاب مبارک ہے. وہ مبارک بھی ذرا اور کثرت استعمال سے پنجابی میں آئی تو مبارک ہی رہ گئی. نہیں بہن مبارک ہوئے، میں کہا جی مبارک ہوئے، چل بھائی ان سے مبارک. لیکن نہ بھی ہو تو بہرحال مبارک تو مبارک ہے.
آپ کے ذہن میں کوئی تصور آتا ہے؟ تصور آتا ہے وہی کچھ مافوق الفطر سا، مقدس سا، مبارک کا ترجمہ سیکرڈ کیا جاتا ہے، بلیسنگ کچھ اس میں ہوتی ہے۔ عجیب لفظ ہے، عجیب آنے مانو، کون سا لفظ قرآن کا عجیب نہیں ہے؟ یہی تو اعجاز ہے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ خود ان عربوں کی زبان کے اوپر پہلے تو وہی آتا ہے، پھر اس زبان میں سے جو انتخاب کیا ہے صاحب، کیا بات ہے، برکت، مبارک۔ کسی ایسی شے کا تصور کیجئے کہ اپنے مقام پہ قائم بھی ہو، ذہن میں آپ کے شاید پتھر کا تصور آ گیا، اپنی جگہ بالکل قائم نہ، اور اس کے ساتھ اس میں نشو و نما بھی ہو رہی ہو، ڈیولپ بھی ہو رہی ہو، درخت جیسے ہوتا ہے۔ اصلها ثابت و فروعها فی السماء، جڑیں پاتال کے اندر، اپنے مقام پہ اس قدر محکم کے بڑے سے بڑا جھکڑ بھی آئے تو اس کو اٹھانا دے، پتھر کی طرح جامد نہیں ہے کہ اس میں زمانے کے بڑھتے ہوئے حالات اور تقاضوں کا کو میٹ کرنے کی صلاحیت ہی اس کے اندر نہ، اپنے مقام کے اوپر ثابت اور درخت کی طرح نشو و نما پانے والی، بڑھنے والی، پھولنے پھلنے والی، پھیلنے والی، شاخیں آسمان تک جانے والی، عربی زبان میں اس قسم کی شے جو اپنے مقام کے اوپر قائم مستحکم ہو اور اس میں نشو و نما بھی ساتھ ہوتی چلی جائے، اس کو مبارک کہتے ہیں۔ قرآن کے متعلق کتاب و انزلنا ہو، مبارک ہونے اس کے لیے کہنا، خدا کرے پتہ نہیں اس قوم میں یا کسی قوم میں کوئی پیدا ہو جو قرآن کے ان الفاظ کو اس طرح سے لائے سامنے۔ کتاب انزلناہ مبارک، ابدیت کی یہ کیفیت ہے کہ محکم اپنے مقام کے اوپر ہل نہیں سکتے، جامد نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کی پوری صلاحیتیں اپنے اندر لیے ہوئے۔ جو قوم بھی اس کتاب کو اپنے لیے ضابطۂ ہدایت بنائے گی اس کی کیفیت بھی یہ ہوگی کہ وہ بھی پرماننس اور چینج، جسے اقبال نے یہ کہا ہے، ثبات اور تغیر کے حسین امتزاج سے اس زندگی کو بسر کرے گی۔ ثبات یہ کہ وہ ایک مقام کے اوپر ابدی قوانین جن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ ان کا فٹ ہولڈ ہوگا، اس کے اوپر تو جم کے کھڑے ہوں گے۔ قوانین الہیہ جن میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ زمانے کے آگے بڑھنے سے، نہ کسی قوم کے حالات کے تغیر، وہ ابدی حقائق، وہ پرماننٹ ویلیوز اپنے مقام کے اوپر قائم ہیں، لیکن وہ شریعت کے جامد قوانین نہیں ہیں۔ وہ آپ کو اصول دیتی ہے، جس بارڈر لائن کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے اپنے زمانے کے مطابق خود اس کے لیے قوانین وضع کرتے ہوئے، ان حالات کو میٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ جو ثبات و تغیر کا امتزاج ہے، آپ غور کیجئے کہ ایک لفظ مبارک میں کس طرح سے یہ کھلکھلا کر ہنس رہا ہے۔ کتاب انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، مبارک، ایک چیز کے ساتھ 1400 سال پہلے کی آئی ہوئی کتاب، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جی وہ اس دور کے لیے ٹھیک تھی، جو دور چلا گیا، دنیا کتنی آگے بڑھ گئی، اس کے بعد مچ واٹر ہیز پاس بیانڈ دی برج۔ آپ پرانی ان قصوں کو لاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، دنیا میں حقائق جو ہیں، ٹروتھ جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ابدی غیر متبدل ہوتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، لیکن وہ جامد نہیں ہوتا ہے کہ جو جوتا آپ نے 6 سال کے بچے کے پاؤں میں پہنایا تھا، 20 سال کے بچے کو بھی کہیں کہ اسی میں پاؤں آپ نہ رکھو، پاؤں سکڑ کے رہ جائے گا۔ وہ تو پہلے چینی عورتوں کے ہوتے تھے۔ نہیں، کتاب مبارک، مصدق الذی بین یدیہ، اب یہ دوسری اس کی تعریف آئی، عجیب چیز ہے،
اس کا بھی ہمارے ہاں یہ پہلے تصور دیا جاتا ہے کہ وہ تصدیق کرتی ہے ان تمام کتابوں کی جو پہلے آئی، تو وہ کتابوں والے ان سے کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ اگر تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے اس کی جو ہمارے پاس ہے، تو اس کو پھر الگ منواتے کیوں ہیں آپ؟ یہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے، اصل تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ تو صرف اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو جس کی یہ تصدیق کرتی ہے اسے ماننا چاہیے یا اسے ماننا چاہیے جو اس کی تصدیق کر رہی؟ اور اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو محرف ہو گئی ہیں تمہاری کتابیں، یہ پھر کہتے ہیں جب وہ محرف ہو گئی ہیں تو یہ پھر اس کی تصدیق کیسے کرتی؟ جب اس نے تصدیق کر دی ان کی کہ وہ سچی کتاب ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں محرف ہے؟ محرف ہے وہ اسی میں لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ وہ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق کر دی ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ محرف ہے وہی کتاب ہے، یہ کتابت ہے۔ آپ نے دیکھا ایک لفظ کا جو مفہوم ہم اپنے طور پہ لے لیتے ہیں اس سے پھر کس طرح رست از یک بند کا استاد در بندے دیگر چلے جاتے ہیں یہ کرتے ہوئے۔ بات کچھ اور تھی، مصدق۔ اس کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنے والا، یوں لفظ نہ لیجیے، اس کے معنی ہے کسی دعوے کو سچ کر کے دکھا دینے والا ہو، یہ معنی ہوتے ہیں مصدق۔ کہا کہ تمہارے ہاں یہ دعوے ہیں، دعویٰ یہ تھا کہ جیسی تیری بادشاہت آسمان پہ ہے ویسی زمین پر بھی قائم کی۔ یہ دعویٰ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، دعویٰ ہے انجیل کے اندر، قائم نہیں ہوئی ہے ویسی بادشاہت زمین کے اوپر بھی، کیونکہ ایک تو وہ تعلیم ہی تمہارے ہاں نہ رہی، تم نے اس کو مذہب میں بدل دیا، پھر وہ قوم نہ رہی۔ یہ کتاب وہ آئی ہے کہ جس میں یہ دعوی، یہ ٹروتس، یہ حقائق، یہ صرف ایبسٹریکٹ طور پر نہیں دیے گئے، نظریہ تھیوریٹیکل طور پر ہی نہیں دیے گئے کہ ان کو اس میں بیان کر دیا ہے۔ انجیل نے تو یہ کہہ دیا نا صرف کہ اس دنیا میں انسانوں کا نظم و نسق بھی ویسا ہونا چاہیے جیسا تیری کائنات کے اندر نظم و نسق چل رہا ہے، یہ ہے نا وہ بات جو کہی۔ اس کے بعد ساری انجیل میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ یہ کیسے قائم ہو سکتا ہے، کیسے قائم ہوگا۔ انجیل میں تو کوئی لا ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، ساری انجیل میں ایک قانون ہے جو چل ہی نہیں رہا۔ وہ جو کہتے ہیں نا وہ اگوں چلے 3 سالانی 2 انے ایک نظر ہی نہ ہوتا، ایک قانون چل ہی نہیں سکتا۔ قانون وہ یہ ہے کہ شادی جو ہے یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتی تاوقتے کے زنا کا جرم نہ کا ارتکاب نہ ہو، یہ قانون۔ مصیبت میں پڑی ہوئی ہے ان کی وہ دنیا۔ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ اچھا بھائی پیچھا چھڑانے کا طریقہ یہ ہے، وہ میاں بیوی آپس میں صلاح کر کے جنہوں نے طلاق لینی ہوتی تھی وہ الزام لگا دیتے تھے کہ چلو پیچھا چھوٹے۔ اب یہ چیز جو تھی بڑی الجھنوں کا موجب تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ہی مکاؤ، نہ رہے باز نہ بجے باندری۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ قانون ہی غلط ہے، قانون وہ ہے جو ہم خود بنائیں گے، سیکولر ہونی چاہیے حکومت۔ ایک قانون تھا وہ بھی ختم ہوا، تو اس میں تو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ جو چیز ہے کہ یہاں انسانوں کی زندگی میں وہ کس طرح سے بادشاہت وہ نظام قائم ہو جو اس حسن و خوبی سے چلے جاتا کائناتی نظام چل رہا۔ کیا تو دیا تھا انجیل نے، بتایا نہیں تھا کہ کیسے ہوگا۔ خدا کہتا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جو تمہارے اس دعوے کو سچ کر دکھائے گی کہ یوں قائم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مصدق۔ ایبسٹریکٹ نظری طور پہ تھیوریٹیکلی قوانین کا دے دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یعنی اب میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ عالمگیر ایتھکس جسے آپ کہتے ہیں اخلاقیات کی باتیں ہر جگہ موجود ہیں۔ دیانت دار رہنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، برائی نہیں کرنی چاہیے، فریب نہیں کسی کو دینا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، ساری دنیا میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود ساری دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نظریات اور یہ قوانین
تھیوریٹیکلی تو دے دیے گئے، عملاً بتایا نہیں کہ یہ کیا کیا جائے جس سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ کوئی شخص کسی کو فریب دے نہ سکے۔ یہ کتاب یہ کچھ دیتی ہے، ایک نظریہ، ایک تھیوری، ایک صداقت کا ٹروتھ، ایک قانون دیتی ہے، اور پھر یہ بتاتی ہے کہ یہ کس طرح سے عملاً متشکل ہوگا۔ یہ قوانین دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے بحث کی ہے، یا کہہ دیجئے کہ ان کو دلائل سے منوایا ہے، دلائل دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس روش پہ ہم چل رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ اس کے بعد پتا آپ نے پھر آگے کیا کہا؟ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل۔ فصافت آنا تو بہت اچھا صاحب، جھگڑے کی کوئی بات نہیں، تم اپنے پروگرام پہ عمل کرو، میں اپنے پروگرام پہ عمل کرتا ہوں، نہ میں انٹرفیئر کروں گا نہ تم انٹرپٹ کرو۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد نتائج بتا دیں گے کہ کس کا دعویٰ سچا ہے، کسے مصدق کہتے ہیں۔ دعوے کو سچ کر کے دکھا دیں۔ جس معاشرے میں پیدا ہونے والی حقیقی بیٹی باپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھی، اس معاشرے کے اندر یہ کیفیت عملاً کر کے دکھا دی کہ یمن سے ایک عورت تنہا ان صحراؤں کے اندر سے سفر کرتی ہوئی شام تک پہنچ جائے اور اس کو کسی کا خطرہ مصدق لما بین یدیہ، جرم مٹ جائیں گے۔ ایک مجسٹریٹ کی اسامی سینکشن کر دی تھی نا حضرت صدیق نے، ہونا چاہیے صاحب، کچھ جرائم ہوں گے ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ سال بھر کے بعد حضرت عمر نے مقرر کر دیا تھا مجسٹریٹ، انہوں نے کہا کہ صاحب خامخواہ کریے، کاغذ کے اوپر یہ اسامی آپ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو ابالش کیجیے، سال بھر میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ مصدق لما بین یدیہ، یہ عملاً وہ نظام متشکل کر کے دکھا سکتی ہے، یعنی اس کا طریقہ بتاتی ہے کہ یوں متشکل ہوگا۔ مبارکن مصدق لما بین یدیہ، دیکھا دو لفظ جو قرآن نے کہے ہیں قرآن کی تعریف میں خود کہ یہ کیا ہے، کس قدر جامع ہے، کس قدر پریکٹیکل، پریگمیٹک ٹیسٹ جسے آج کہتے ہیں، مذہب کی دنیا میں پریگمیٹک ٹیسٹ، مذہب کی دنیا میں ہر عمل کا نتیجہ قیامت میں جا کے سامنے آتا، ثواب کا کام ہو گئے پاویں پون کا کام ہو، اس دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو کچھ یہ کہتی ہے وہ یہاں کر کے دکھا دیتی ہے، پھر جامد نہیں ہے۔ تو اس زمانے کے جتنے وہ جو تھے لوگ، ان کے لیے تو یہ کچھ کیا، اس کے بعد دنیا آگے بڑھ گئی، مبارک ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ سیکولر ہے کہ جس قسم کی پارٹی ان پاور آ گئی اسی قسم کا لا بن گئی، کسی قسم کی نہیں، اسی پارٹی کو آج آپ قانون پاس کرتے ہیں، رات کو کسی طرح سے ایک ممبر ادھر سے ادھر کراس کر کے آ جاتا ہے، دوسرے دن اس قانون کو آپ پوری بدل۔ تو نہ تو یہ جامد ہے کہ زندگی کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ ہی نہ دے سکے، نہ یہ اس قدر تبدیل ہونے والی ہے کہ ایک ووٹ دوسری طرف چلا جائے اور آج جو ٹروتھ ہے وہ کل آپ کے ہاں ایول بن جائے۔ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، کہا چلیے اب اس کا شروع کیجئے پروگرام۔ اور یہاں بھی یہ بات نہیں ہے کہ صاحب وہ اب خدا کی کتاب ہے، خدا کا رسول ہے، بس اس نے آواز دی اور ساری دنیا مسلمان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں صاحب، اس کے لیے تو ایک پروگرام متعارف کرنا ہوگا۔ پروگرام یہ ہے کہ بتدریج ایسا ہوگا، تو اسٹارٹ وتھ، جیسے ہم کہتے ہیں، ابتدا کرنے کے لیے یہاں تم ہو اے رسول، یہاں سے اس کی ابتدا کرو۔ وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، سب سے پہلے تو یہی جو مکہ ہے، اہل مکہ اور اس کے ارد گرد کے کچھ لوگ جو ہیں، اسے
یہیں تک ابھی محدود رکھو. پریکٹیکل پروگرام ہے، ایک عملی نظام ہے، محض وعد نہیں کہتے پھرنا. بیٹھ جاؤ اور یہ شروع کر دو، یہاں وہاں سے ابتدا کرو، اور پھر اس ابتدا کے بعد جو پھر انتہا ہے وہ تو آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دور کے اندر، مبارک کے اندر 10 لاکھ مربع میل کے اوپر تو یہ ایک عملاً وہ مملکت قائم ہو گئی تھی کہ جیسی تیری بادشاہت آسمان پہ یا زمین پہ بھی ہو. اور اس کے بعد پھر جو بڑی ہے 22 لاکھ تک حضرت عمر کے زمانے میں پہنچ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد تو آپ پوچھیے نہیں. ام القرى ومن حولها سے بات شروع کرتے. یہاں سے بیٹا عزیزان من، جو بھی قرآن کے اوپر عملاً شروع کرے گا وہ ابتدا اس طرح سے اس کی کرے گا، ایک جماعت سے، ایک مقام سے اس کی ابتدا ہوگی. اس کے عملی نتائج جو ہیں وہ جب سامنے آئیں گے تو اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے نتائج کو دیکھ. یہ مناظروں سے نہیں کرنے کی بات، یہ تو عملی نتائج دکھانے کی بات ہے. ہجوم ہوتا ہے اس ڈاکٹر کی دکان کو جس کے متعلق ہوتا ہے کہ صاحب اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. ڈگریوں کو بھی نہیں دیکھتے لوگ اس وقت، نتائج کو دیکھتے. اب بنیاد ہے اس چیز کی، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ. پہلی چیز بنیادی عزیزان من، یعنی ایمان کے اجزاء ویسے تو قرآن نے خود بتائے ہیں، خدا پر ایمان، ملائکہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، آخرت پر ایمان. لیکن اس نے بنیادی طور پہ بتایا یہ خدا پہ ایمان، آخرت پر ایمان. درمیان کی چیزیں جو ہے نا وہ واسطہ ہو جاتی ہیں. اس کا میں بتاؤں گا کیسے. آخرت پر ایمان، اس کی اہمیت کیا؟ بات ہی یہاں سے دین کی شروع ہوتی. زندگی کا ایک تصور تو یہ، کھایا پیا، افزائش نسل کی، مر گئے. اسے کہتے ہیں میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف، مادی تصور حیات، حیوانی سطح زندگی. اس زندگی کے تصور کے مطابق معاشرہ یا سوسائٹی کے جو قوانین ہیں ان کو جو شخص مانتا چلا جائے بس وہ ٹھیک ہے. اس سے بلند کوئی قانون ہی نہیں. اور معاشرے کے قانون تو یہ خود بیٹھ کے 51 ووٹ سے طے کر دیں گے. یعنی جو کچھ کرنا ہوا اس پارٹی نے، اگر وہ یوں ہی اس پارلیمنٹ کے عوام سے باہر یہ کچھ کرے تو اسے ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے. اگر یہ اناؤنس کر کے ڈیٹ اندر جا کے بیٹھ جائے اور وہاں 51 کے ووٹ سے وہی کچھ پاس کر آئے تو یہ کانسٹیٹیوشنل ہو جاتا ہے. روز بدلتے گئے. یہ دوسری پارٹیاں جھپٹے کو مارا کرتی ہیں کہ صاحب یہ اقتدار اس کے نہیں ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ قانون ایسا بناتے ہیں جو ان کے فائدے میں ہوتا ہے، ان کے نقصان میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا بچہ ٹھہر جا ذرا، 4 ممبر ساتھ ملائے، الٹ کے رکھ دی. یہ جو ہے یہ ہے مادی تصور زندگی، اس سے علاوہ اور کوئی بات نہیں. مرنے کے ساتھ زندگی کا خاتمہ. جس طریقے سے بھی یہ زندگی ہمارا امان سے، دولت سے، عمارت سے، خوشحالی سے گزرتی ہے بس ٹھیک ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ معاشرے کے قانون کی گرفت میں نہ آ جائیے. گرفت میں آ جائیے تو اسے چھوٹنے کے طریقے کچھ اختیار کر دیجیے، رشوت دے دیجیے، سفارش پہنچا دیجیے، معاملہ ختم ہے. وہ کہتا ہے کہ اس تصور زندگی کے ماتحت نہ خدا کو ماننے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ابدی قوانین کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی کتاب کو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے سیکولر اسٹیٹ اور ایتھیزم جو ہے لازم و ملزوم ہوتی، یعنی خدا سے انکار. خدا کے ماننے کے معنی یہ ہیں عزیزان مان، صرف سوچ رکھیے، معنی یہ ہیں کہ ابدی قوانین ہیں جن میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ تو ہوا خدا پہ ایمان. اور اگلی بات کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے یہاں کسی کی گرفت میں آؤں یا نہ آؤں، زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، یہ آگے بھی چلتی ہے اور ہر عمل کا نتیجہ میرے سامنے آ کر رہے گا.
اس زندگی کے اندر آ جائے یا اس کے بعد زندگی کے اندر آ جائے. یہ ہے جی تصور ایمان بالآخرت، وہ ہے تصور خدا کا. دیکھیے کتنی بڑی عجیب چیز قرآن نے کہا ہے کہ اس کتاب کے اوپر صرف وہ لوگ ایمان لائیں گے جو یہ مان لیں کہ زندگی یہی ختم نہیں ہو جاتی، زندگی آگے چلتی ہے. جو یہ نہیں مانتا اس کو ضرورت ہی نہیں نہ اس پہ ایمان لانے کی، نہ وہ ایمان لائے. فائدہ ہی کچھ. یہ جو روز تلاوت کے باوجود آپ کا معاشرہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس نے منع کیا ہوا ہے، اس کے معنی یہ ہے کیا ہے؟ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ ایمان بالآخرت نہیں ہے. آج دلوں کو کوئی ٹٹول کے دیکھ لے. ہے یہ بات کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے اوپر میری گرفت ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا نتیجہ میرے سامنے آئے گا. چوراہے پہ پولیس والا دور سے دیکھ لیا جائے، سائیکل کے آپ اوپر سوار ہوں، کبھی رائٹ کی طرف نہیں گھومتے آپ. کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی گرفت کرنے والا ہے، وہاں تک میں نے پہنچ جانا ہے، اس نے پکڑ لینا ہے، سزا ملنی ہے. دیکھا قانون کی پابندی کیسے ہو رہی ہے. اور اگر یہ ہو کہ کوئی سپاہی ہے ہی نہیں صاحب آج ڈیوٹی پہ، ہے بھی تو وہ گورنی والا ہے سارا. ٹھیک ہے، سوال ہی نہیں کہ پھر آپ دائیں اور بائیں کا امتیاز کریں. وسلنگ میں بات سیٹی بجاتے ہوئے ادھر سے بھی کہتے رہتے ہیں. یہ ایمان بالآخرت ہے، زندگی کے تسلسل، ایمان مقاصات عمل سے، کہ میرے ہر ایکشن کا، ایکشن نہیں قرآن کی روح سے، دل میں گزرنے والے خیالات جو ہیں ان کا بھی ایک نتیجہ مرتب ہونا ہے اور میرے سامنے آنا ہے، میں نے اسے بھگتنا ہے. نہ رشوت چھڑا سکتی ہے، نہ سفارش چھڑا سکتی ہے، نہ کوئی دوسرا اسے بھگت سکتا ہے. ابھی آتی ہے وہ آیت، خدا کرے آج وہ وقت ہو وہاں تک میں پہنچ جاؤں. بڑی عجیب بات آئے گی، کوئی نہیں اس سے بچا. اور یہ میرے ساتھ یہ ہے. اگر ایسا ہی ایمان جیسا کہ ایک دیانتدار آدمی کا پولیس والے کے متعلق ایمان ہوتا ہے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ قرآن پر ایمان لانا کچھ بات ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اسے لاکھ پڑھیے، اسے لاکھ سر پہ اٹھائیے، اسے لاکھ تاک میں رکھیے، اس پہ ایمان نہیں ہو سکتا. بڑی عظیم ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ. یعنی یہ نہیں کہا کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ آخرت پر ایمان رکھیں گے، نہ وہ مقدم ہے. جو تصور حیات یہ بدل لیں گے، جیسا یہ کہتا ہے، جب وہ اس تصور کو لے آئیں گے پھر اس کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت پڑے گی انہیں، ورنہ ضرورت ہی نہیں. عجیب چیز ہے قرآن صاحب. بات میں نے پھر دوہرا دوں، یہ نہیں کہا ہے کہ جو اس پر ایمان لائیں گے آخرت پر ایمان لے آئیں گے، اس پہ وہی ایمان لائیں گے جو پہلے یہ تصور، کانسیپٹ آف لائف جو جس کے ذہن میں یہ بدلے گا وہ اس میں ایمان لائیں گے. کوئی شخص جسے آپ قرآن کی ان جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اچھے قوانین ہیں، دلائل ہیں، ان کا قائل بھی کر لیجیے، اگر وہ مادی نظریہ حیات رکھتا ہے نا تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں اچھی چیز ہے، عمدہ دلیل ہے، اسے ضابطہ حیات بنانے کے لیے وہ تیار نہیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ پانی ہے یؤمنون بہ. اور وہ آگے پروگرام دیا صاحب اس میں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. لیجیے صاحب. عام تصور بھی، عام ترجمہ بھی، کہ وہ پھر نماز کی پابندی کرتے ہیں، یعنی سارا مسئلہ ان کے نزدیک حل ہو گیا. کتنی عظیم چیز مصدق ہے یہ، سچ کر کے دکھا دینے والی ہے ان دعاوی کو جو پہلے ہوتے چلے آ رہے ہیں زندگی میں.
یہ ایمان ہے، اور اس کے بعد ایک ہی بات کہی ہے، صلاۃ کی محافظت کرتا ہوں۔ عزیزان من، صلاۃ کے متعلق جو کچھ اور بہت کچھ کہا ہے قرآن نے، اسے نظر انداز بھی کر دیجیے۔ یہ آیت تو آپ کے ہر جمعے کے خطبے میں بھی دہراتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ عام واضحوں میں بھی کہتے ہیں صلاۃ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ فحشاء کی کچھ ہی ترجمے کیجیے، بہرحال بے حیائی کی باتیں، فحش باتیں، بخل کی چیزیں۔ منکر کہتی ہیں ہر وہ چیز کہ جس سے صداقت ادا کرے، اس کے خلاف جائے، بڑی جامع چیز۔ قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ ان چیزوں سے روک دیتی ہے۔ ٹیسٹ پریگمیٹک کرو، کیا یہ صلاۃ ہماری جسے ہم نماز کہتے ہیں یہ روکتی ہے ان چیزوں سے؟ کیا نماز کی پابندی کرنے والوں کا کردار ایسا ہے؟ کیا روک رہی ہے یہ صلاۃ اس کے لیے کسی بحث کی ضرورت نہیں عزیزان من، صورت میں بھی عالم میں پورس نظر آ رہے ہیں، نمازی سارے ہمارے سامنے۔ کیا یہ کرتی ہے؟ ان سے بھی جب پوچھیے تو وہ کہے کہ جی بندہ بشر گناہ گار ہوتا ہے۔ وہ کیسے گناہ گار ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ صلاۃ یہ نہیں کرنے دیتی؟ کس نتیجے پہ آپ پہنچتی؟ معاذ اللہ کیا اس پہ کہ جس نے یہ بات کہی تھی یوں ہی شاعری کر دی تھی، پناہ بخدا، کہ یہ روکتی ہے اس سے، کیونکہ یہ تو نہیں روکتی۔ تو اگلی بات یہی ہے نا کہ وہ جو اس نے کہا ہے روکتی ہے، یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مصدق ہے۔ جب اس نے کہا ہے یہ روکتی ہے تو وہ جو چیز دے گا، صلاۃ جو اس نے کہا ہے اس کا ذریعہ ہے، وہ سچ کر کے دکھائے گی اس دعوے کو، اور اگر یہی سچ کر کے نہیں دکھاتی تو یہ سارا قرآن اور چیزوں کا مصدق کیا ہوگا تھا؟ یہ ہے نا دین کو مذہب میں لے آنا۔ ہر مذہب کے اندر پوجا پاٹ، بندگی، عبادتیں، وہ پرستش، ورشپ، یہ چیزیں آگے، یہ جتنی چیزیں ہیں پوجا پاٹ، بندگی، ورشپ، پرستش، آپ دیکھتے ہیں ان کے کوئی محسوس عملی نتائج نہیں سامنے آتے۔ خدا کی بھکتی، خدا کی بندگی، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ آگے چل کے اس کا نتیجہ نکلے گا، یہاں کوئی نتیجہ نہیں نکلے، کسی بندگی بھکتی اس کا نتیجہ یہاں نہیں نکلتا۔ اسی زمرے میں آپ کے یہاں جماعت آتی، وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ وہ یہ کرے گی۔ اور میں نے عرض کیا کہ کبھی آ گئی یہ چیز قرآن صلاۃ کے متعلق تو میں ایک درس نہیں، پتہ نہیں کتنے درس اس کے ہوئے، قرآن کی آیات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لاؤں گا، صلاۃ یہ کرتی ہے، صلاۃ یہ کرتی ہے، صلاۃ یہ کرتی ہے، اور آپ کی یہ نماز اس میں سے کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو یہ جو چیز کہی ہے ہم اعلیٰ صلاتہم یحافظون، عزیزان من، صلاۃ قرآن کریم کی روح سے وہ پورا نظام ہے جو قرآن دیتا ہے، جس میں ہر فرد قوانین خدا بندی کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک جامعہ نظام کا نام ہے۔ اس نے یہ کہا جو پہلی چیز یہ کانسیپٹ لائف کا جو ہے وہ بدل لیا جائے گا۔ زندگی یہی طبعی زندگی نہیں جو یہاں ختم ہوتی ہے، زندگی آگے چلتی ہے۔ میرے ہر عمل، ہر خیال اور ارادہ جو ہے اس کا نتیجہ میرے سامنے آنا ہے۔ اب اس کے لیے مجھے یہ زندگی ایسے بسر کرنی چاہیے کہ وہ جرائم کی زندگی نہ ہو،
کچھ ایسا ہو جو ان چیزوں سے روکے. اس نے کہا کہ وہ نظام صلاۃ ہے. صلاۃ کے معنی یہ ہے کسی کے بالکل پیچھے پیچھے چلتے جانا. یہ جسے آپ نماز کی الحمد میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی تو کر دے، یہ آرزو ہے. یہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن کریم میں ہے سورہ ان ربی علی صراط مستقیم. خود خدا صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، وہ آگے آگے چل رہا ہے، تم پیچھے پیچھے چلو، اسے صراط کہتے ہو. تفصیل اس کی لمبی چوڑی ہے. یہ اجتماعات بھی نہایت ضروری ہوں گے اس میں، کیونکہ زندگی اجتماعی ہے، بھکتی اور پوجا پاٹ کے لیے نہیں، اس نظام کی متشکل کرنے. جہاں صلاۃ کے قیام کا ذکر آیا ہے سورہ شورا میں، اس میں آپ دیکھیے قیام صلاۃ کے ساتھ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. صلاۃ کا نظام کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے معاملے باہمی مشورے سے طے ہونے ہیں. بات میں نے عرض کیا ہے کہ تفصیل سے سامنے آئے گی جب صلاۃ کے متعلق کوئی درس ہو. تو تین ہی چیزیں قرآن نے بتائی. زندگی کے متعلق یہ تصور بدلو کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی. اس کے بعد قرآن کے اوپر پھر ایمان لایا جائے گا غیر متبدل قوانین جن میں زمانے کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دینے کی بھی صلاحیت ہے. مصدق ہے، جو دعویٰ کرتا ہے عملاً اس کے لیے پروگرام دیتا ہے جس سے وہ دعویٰ سچ بن کے سامنے آ جاتا ہے. اس کے لیے ایک نظام دیتا ہے جسے نظام صلاۃ کہا جاتا ہے. اس کی حفاظت، اس کی محافظت جب تک کی جائے گی یہ سارا کچھ ہوتا چلا جائے گا. جب وہ نظام نہیں رہے گا یہ دین مذہب میں بدل جائے گا. پھر اس کے پریگمیٹک ٹیسٹ نہیں رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کے عملی نتائج آپ کے سامنے ہیں. پھر ہر فرد کے اپنے اپنے سکون و اطمینان کی بات ہو جائے گی. ہر مذہب میں جو کچھ انسان جسے اچھے کام کہتا ہے اس سے اپنا اطمینان ہو جاتا ہے. اس میں بھی یہ چیز ہوگی. میں یہی یہ بات عرض کر دوں عزیزان من کہ یہ انفرادی طور پہ بھی جو اب ہم یہ نماز پڑھتے یہ نہ کہیے کہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. بہرحال اپنی حد تک تو اب آپ کو پتا ہے میں خود نماز پڑھتا ہوں. یہ ایک انفرادی چیز ہے اور یہ اس لیے اپنے متعلق میں یہ عرض کر رہا ہوں اور ان کے متعلق تو اور چیز ہے کہ انسان کے قلب اور ذہن میں یہ ایک رشتہ ضرور رہنا چاہیے ہر وقت اس چیز کا کہ جب بھی یہاں یہ حالات درست ہوں گے تیرے دیے ہوئے قوانین کے ماتحت ہوں گے. آج نہیں درست ہو رہے تو اس لیے نہیں ہو رہے کہ تیرے ساتھ وہ تعلق اور رشتہ باقی نہیں رہا. اس چیز کے متعلق انفرادی طور پہ اپنے آپ کے متعلق یہ آرزو دعا اس چیز کی کہ مجھ میں ہی اتنی توفیق پیدا ہو جائے کہ میں ہی اس کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں کہ کسی طرح سے وہ نظام تیرا جو ہے یہاں پکا ہو جائے. یہ وعدے، یہ آرزویں، یہ خدا سے اس کی توفیق اپنے اندر طلب کرنا، ایک امنگ کو اپنے اندر بیدار کرنا، اس مقصد کو اپنے سامنے ہر وقت بیدار رکھنا، ایک تعلق قائم رکھنا اس کے ساتھ میں اوروں سے نہیں کہہ سکتا. کم از کم میں جو انفرادی نماز ادا کرتا ہوں اس میں مجھے تو یہ نتیجہ جو ہے میرے سامنے آتا ہے. یہ میرا تو یہ مقصد ہے، یہ نظام صلاۃ نہیں ہے. یہی افراد اس نظام کو قائم کریں گے. میں اس نظام کا ایک فرد بن سکتا ہوں کیونکہ میں نے اس آرزو کو زندہ رکھا ہوا ہے اپنے ہاں، پابندہ رکھا ہوا ہے اپنے ہاں. میں اس خدا کے ساتھ تعلق کو نہیں توڑنا چاہتا. یہ اجتماعی نظام نہیں ہے تو اس میں پورا کا پورا میں ذمہ دار نہیں ہوں، ایک حد تک ہوں فرد ہونے کی حیثیت سے. لیکن اس کے باوجود میں اس تڑپ اور آرزو کو مردہ نہیں ہونا دینا چاہتا، اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں. خدا کے ساتھ یہ تعلق رکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے ہی دیے ہوئے نظام کے ماتحت کائنات سنور سکتی ہے، انسانیت سدھر سکتی ہے. اس کے بغیر نہیں کچھ ہو سکتا.
جو کچھ ہم پہ بھی گزر رہی ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تجھ سے تعلق ٹوٹ گیا ہوا ہے. اس تعلق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میں اس احساس کو بیدار رکھتا ہوں عزیزان مان اس چیز سے جسے انفرادی نماز کہتا ہوں، اور میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. لیکن کبھی اس دھوکے میں اپنے آپ کو نہیں رکھتا کہ یہ وہ اجتماعی نظام ان انفرادی طریقے اوپر وہ پورا ہو جاتا ہے جو قرآن نے کہا تھا. وہ فریضہ اسی وقت ہوگا جب امت پوری اس نظام کو یا کسی ایک ٹکڑے میں، ایک خطہ زمین میں، جیسا قرآن نے کہا ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهُ، کسی ایک خطہ زمین کے اندر اگر یہ نظام قائم ہو جائے گا اس دن نظام صداعت ہوگا. اس وقت افراد کی میری طرح سے اور بھی افراد ہوں گے. یہ ان کی انفرادی تمنائیں اور آرزوئیں جن کے اظہار کا ذریعہ یہ انفرادی نماز ہو جاتی ہے. مقصود وہ ہے، یہ اس نہ ہونے کا نام ہے جس سے یہ ہم یہ کرتے ہیں، بشرطے کہ اس فریم میں نہ ہم آ جائیں کہ اس سے اس فریضے کی تکمیل ہو گئی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ نظام صلاۃ میں یہ کچھ ہوگا. وہ اپنے مقام پہ ہے، اس کا یہ چیز ہے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. سورہ الانعام کی آیت 93 تک عزیزان من آ گئے. 94 سے آگے دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کیا لے آئیے.